ایک بار رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ کھولا۔ گھر میں روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ افطار کا وقت بہت قریب تھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پر بھوک کا غلبہ طاری ہوا۔ نفس نے فریاد کی، رابعہ، آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا قبول کر لیا اور نفس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، کوشش کروں گی تجھے مزید اذیت نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے ہیں اور زمین پر گرا کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور بولیں، شاید یہ تیرے لیے ہی بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھا لے۔ افطار کا وقت قریب آ چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ روزہ پانی سے افطار کر لیں۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں آگے بڑھیں۔ اتفاق سے آپ برتن سے ٹکرائیں اور پانی کا برتن ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ بے اختیار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، الہی، یہ کیا راز ہے؟ میں گناہ گار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں غیب سے ایک آواز آئی، اے میری محبت کا نام بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو ہی بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور تمام امیدیں ترک کر دیں، اور اس کے بعد میں نے ہر نماز کو آخری نماز سمجھا۔ تو اس کے برعکس ایک دوست لندن میں تھے۔ وہ ملازمت کے لیے ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے گئے۔ اس وقت ان کے چہرہ پر داڑھی تھی۔ جو شخص انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا کہ داڑھی کے ساتھ یہاں کام کرنا مشکل ہے، اس لیے یہ داڑھی ختم کرنی ہوگی۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اپنی داڑھی ختم کروں یا نہ کروں۔ اس وقت تو وہ واپس چلے آئے اور 2-3 دن تک دوسری جگہوں پر ملازمت تلاش کرتے رہے، لیکن دوسری جگہ ملازمت نہیں ملی، اس لیے پریشان تھے۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چلو داڑھی کٹوا دیتے ہیں تاکہ ملازمت مل سکے۔ چنانچہ اس شخص نے داڑھی کٹوا دی اور اسی جگہ ملازمت کے لیے پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو انہوں نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ داڑھی کٹوا دو تو تمہیں ملازمت مل جائے گی، اس لیے میں داڑھی کٹوا آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں مسلمان ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ داڑھی کو ضروری سمجھتے تھے یا غیر ضروری؟ اس نے کہا، ضروری سمجھتا تھا اور اسی وجہ سے رکھی تھی۔ اس نے کہا کہ جب آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت داڑھی رکھی تھی، مگر اب آپ نے صرف میرے کہنے پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وفادار نہیں، اور جو شخص اپنے رب کا وفادار نہ ہو وہ اپنے افسر کا بھی وفادار
نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب ہم آپ کو ملازمت پر رکھنے سے معذور ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔